لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ سے ذلیل نہیں بھی ہوتا انسان تو کم از کم سوال کرنے سے سامنے والے کی نگاہوں سے وقار زائل ہو جاتا ہے۔ آپ محسوس کریں اگر 4 دوست آپ کے ہیں، ان میں سے ایک دوست آپ سے بار بار کوئی چیز مانگتا ہے، 3 نہیں مانگتے، تو آپ کی نگاہوں میں اس کی اہمیت کم ہوگی، ان 3 کی زیادہ ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ مانگ رہا ہے، مسلسل مانگتا رہتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے، یہ سوال نہیں کر رہے، تو جو سوال نہیں کر رہے ان کی عظمت زیادہ ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ آپ نے کچھ پیشکش کی اور انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں، انکار کر دیا، تو اور زیادہ عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ ایک تو سوال نہ کرنا، دوسرا ہماری پیشکش کو قبول نہ کرنا، اس کا مطلب ہے سامنے والا بہت زیادہ بے نیازی کا حامل ہے، غیر محتاج ہے، اس سے اور زیادہ عظمت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہم اس چیز سے بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں کہ میرا کیا معیار سامنے والے کی نگاہوں میں بنے گا، وہ میرا کیا امیج، میں ڈیمیج تو نہیں ہو جاؤں گا، میرا امیج گر تو نہیں جائے گا، میرا وہ سابقہ وقار قائم رہے گا نہیں رہے گا۔ یعنی خود اپنی حرکتوں سے اپنے آپ کو بے وقعت اور بے قدر بنا لینا، اور بالکل بلا جھجک ہر ایک سے سوال کے لیے اپنا ہاتھ دراز کر دینا، یہ قطعاً غیر مناسب اور وقار مومن کے خلاف ہے۔ تو یہاں پہ یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ وہ صحابی حاضر ہوئے تو واقعی حاجت مند تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا طلب کیا، صلی اللہ مجھے کچھ کھانا عطا فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو کا آدھا وسق عطا فرما دیا۔ تو وسق کی میں نے آپ کو تعریف بتائی تھی، 60 صاع کو وسق کہتے ہیں، اور 1 صاع 4.5 سیر کا ہوتا ہے۔ تو اب آپ 30 کو ضرب دے لیجئے 4.5 سے جو آ جائے وہ دیکھ لیجئے کہ کتنے سیر چیز بن گئی۔ تو وہ صرف ایک کھانا، ان کے پاس کھانا نہیں تھا، کھانا طلب کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے فیض دیکھیے کہ آدھا وسق اس کو عطا فرمایا، یعنی 30 صاع اور 1 صاع 4.5 سیر کا کتنا زیادہ ہو گیا، سرکار نے ان کو عطا فرما دی، یہ لیجئے۔ تو وہ لے کے چلے گئے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص، ان کی زوجہ اور ان کے مہمان بھی اس سے کھاتے رہے، وہ ختم نہیں ہوا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ان کی زوجہ نے اس کو ناپ لیا، تو پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ اس طریقے سے وہ تو ختم ہو گیا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری زوجہ اسے نہ ناپتی تو تم سب اس سے کھاتے رہتے اور وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہتا۔ چنانچہ یہ تو ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، اور ان کو جو رزق مل رہا تھا وہ غیب سے مل رہا تھا، اور غیبی چیز کا جب شمار شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عموماً یہی عادت الہیہ آپ دیکھ رہے ہیں معجزات میں بھی ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلسلہ فیض کو منقطع فرما دیتا ہے، اور انسان پھر مزید فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بزرگوں کی طرف سے اگر کوئی چیز عطا کی جائے تو اس کو کبھی گینے نہیں، اسے شمار نہ کریں، اس کو مطلب ناپیں نہیں، استعمال کریں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اور جہاں پر پھر یہ سوچا کہ یار تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کم زیادہ کتنا رہ گیا، کتنے دن چل جائے گا، اگر اس قسم کی کوئی معاملات کیے گئے تو پھر چونکہ وہ غیبی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ غیب سے رزق عطا کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات محبوب نہیں ہے کہ اس کا شمار کیا جائے، کیونکہ وہ غیبی خزانہ بلا حساب و کتاب جاری و ساری ہوتا ہے، اور یہاں سے حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ دو چیزیں باہم ٹکرا گئی کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بلا حساب و کتاب دینے کا اور بندہ حساب و کتاب شروع کر دیتا ہے، تو غلط۔ ہاں یہ بھی یہاں پہ ایک وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا آپ کہتے ہیں 100 دفعہ درود شریف پڑھو 200 مرتبہ، شمار نہیں کرنا چاہیے، بلا حساب و کتاب پڑھو، یہ بھی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاں حساب و کتاب کا حکم ہے وہاں حساب و کتاب کر لو، جہاں پر نہیں ہے وہاں پہ نہ کریں۔ دیکھیے ظہر کی نماز 4 رکعتیں فرض شمار ہو گیا 4، آپ کو کہے کہ یہ صرف 4 کیوں، بلا حساب و کتاب ظہر کے فرض پڑھو، تو یہ تو غلط ہوگا نا کہ وہاں پہ خود اللہ کی طرف سے حساب و شمار ہے۔ اسی طرح جب احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا 100 دفعہ درود شریف پڑھو یہ فضیلت ہے، 10 دفعہ درود شریف پڑھو یہ فضیلت ہے، 1 مرتبہ پڑھو یہ فضیلت ہے، تو خود ہند سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرما رہے ہیں، تعداد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ تو اب یہ اس میں ہم اپنی عقل سے نہیں کوئی فیصلہ کر سکتے کہ جی بلا حساب و کتاب، ہاں پڑھیں بلا حساب و کتاب، لیکن ایک ہے بلا حساب و کتاب پڑھنا اور ایک ہے بلا حساب و کتاب پڑھنے کو باعث فضیلت قرار دیتے ہوئے
تعداد مقرر کرنے کو غلط کہنا یہ غلط ہے، لیکن کھانے پینے کے معاملات میں، دیگر چیزوں کے معاملات میں جب بزرگوں کی طرف سے کوئی فیض جاری ہو اس کا شمار وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، بخل میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ معذاللہ ایسا نہیں ہے کہ صحابی بخل میں مبتلا ہوئے تھے، ہو سکتا ہے ان کی زوجہ نے پتہ نہیں کس ارادے سے، کس قصد سے اس کو ناپا ہو، کہ ہو سکتا ہے حساب کرنا چاہ رہی ہوں گی کہ کتنے عرصے کا ہے، ایسا نہ ہو زیادہ مہمان آ جائیں تو پھر شرمندگی ہوتی ہے بعض اوقات، تو اتنے ہی مہمانوں کو بلایا جائے، اتنے ہی لوگوں کے لیے کھانا پکایا جائے، تو حساب کتاب کرنا چاہتی ہوں گی، وہ حساب و کتاب سلسلہ فیض کو منقطع کر گیا۔ تو بہرحال اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ یقیناً انہوں نے کوئی کم عرصے نہیں کھایا ہوگا، طویل عرصے تک کھایا ہوگا، اگرچہ اس حدیث میں نہیں بیان ہوا، تبھی یہ معجزے کے درجے میں داخل ہوگا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر وہ تمہاری زوجہ اس کو نہ ناپتی تو یہ کبھی ختم نہ ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا تو ایک وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس میں دوام تھا، استمرار تھا۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک چیز ہے کہ اگر یہ ایسا نہ کرے تو یہ ہمیشہ چلتی رہے گی، یہ ارادہ ہے تو مشروط ارادہ ہوا نا، تو انہوں نے چونکہ اس مشروط کے خلاف کر ڈالا اور ناپ لیا تو سلسلہ فیض منقطع ہو گیا۔ لیکن بہرحال اگر وہ نہ ناپتے تو قیامت تک وہ چلتا ہی رہتا اور رزق بڑھتا رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے سے کوئی چیز ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، آپ کی اللہ کی اجازت سے، تو وہ پھر ختم نہیں ہوتی، اس میں فیض جاری ساری رہتا ہے۔ لہذا یہ ذہن بنانا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بس ایک دفعہ ظاہر ہوئے پھر ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے، ان کا فیض ہمیشہ ہمیشہ جاری رہ سکتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، یہ ابو داؤد اور نے بھی اس کو روایت کیا، اور امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے دلائل النبوت میں اس کو نقل کیا۔ حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی سے وہ روایت کرتے ہیں۔ چلے پہلے انشاءاللہ چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً اختتام کی طرف ہے تو اس معجزے کو ہم نیکسٹ پروگرام میں عرض کریں گے، اور بالتفصیل اس میں بہت پیارے پیارے نکات ہیں، ضرور اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے گا۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اس کو پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔